جب ہمارا واسطہ کسی نشئی سے یا علتوں والے شخص سے پڑ جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے مسئلے کے کس حصے کو ایڈریس کرنا ہے. بالکل ٹھیک. یعنی ہم نے اندھا دھند جو ہے بھاگ دوڑ نہیں کرنی، ہوا کے گھوڑے پہ سوار ایک دم نہیں ہونا، نہ ہی ہم نے کسی نشئی اور علتوں والے شخص کو دلتیاں مارنی ہیں. اس کام میں وہ خود کافی ماہر ہوتا ہے. اور ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ علتوں والے شخص سے معاملات طے کرتے ہوئے ہر 3 میں سے 2 مسئلے جو ہیں فی الفور حل نہیں ہو سکتے، لیکن ایک ایسا مسئلہ ضرور ہوتا ہے جو کہ فی الفور حل ہو سکتا ہے. اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس مسئلے کو ایک چھوٹے سے فقرے میں بیان کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ٹھیک. دوسری بات ہمیں یہ طے کرنی ہوتی ہے کہ جس مسئلے کو اٹھانے یا جس مسئلے پہ بات چیت کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے تو کیا یہ اس مسئلے پر بات چیت کرنے کا صحیح موقع ہے یا اس وقت اس مسئلے پر بات چیت کرنے سے معاملات خرابی کی طرف چلے جائیں گے. ہم صحیح موقع پر چپ رہتے ہیں اور جب بات کرنے کا موقع نہیں ہوتا تو بول پڑتے ہیں. ایسا ہم نے زندگی میں بہت دفعہ دیکھا ہے کہ ہم ایسی غلطیوں کو بار بار دہراتے بھی رہتے ہیں. کسی زمانے میں ایک پروگرام ٹیلی ویژن پر ہوا کرتا تھا اور سڑکیں سنسان ہو جاتی تھیں. وہ الف نون کا پروگرام تھا جس میں علن یعنی کمال احمد رضوی ایک شاطر اور چلاک شخص کا کردار ادا کرتے تھے جو بے ایمانیوں پہ اور علتوں پہ یقین رکھتا ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کرتے تھے جس کی بنیاد انہوں نے بے ایمانیوں پر رکھنی ہوتی تھی. اور ننا اس میں ایک معصوم شخص کا کردار ادا کرتا ہے جو کہ علن کا دوست ہے اور ہر کاروبار میں وہ اس کے ساتھ پارٹنر ہوتا ہے. اور ننا جو ہے اس کی معصومیت کی حد یہ ہوتی ہے کہ جو ہی علن اپنی بے ایمانی یا چلاکی کے ذریعے کسی گاہک کے ساتھ کوئی واردات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ننا اپنی معصومیت میں سچ کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے، اور یوں اس موقع پہ پھر دونوں کی پٹائی ہوتی ہے اور وہ جو کھیل ہے جو کہ تقریباً 25 منٹ کا ہوتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا. اس پروگرام کی خوبصورت بات یہ تھی کہ علن جو ہے وہ کتنا بھی ننے کو سمجھاتا تھا کہ اس موقع پہ نہیں بولتے، لیکن وہ جس موقع پہ نہیں بولنا ہوتا تھا وہ بول پڑتا تھا، اور جس موقع پہ بولنا ہوتا تھا وہ خاموش رہتا تھا. تو ایسے ہی جب ہمارا واسطہ بھی اپنے گھر میں کسی ایسے بندے سے پڑتا ہے جو کہ علتوں کا حامل ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ گھر کا تگڑا آدمی ہوتا ہے، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کس موقع پہ بات کرنی ہے اور کیسے بات کرنی ہے اور کس موقع پہ خاموش رہنا ہے، تو ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اکثر گھرانوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ گھروں میں کچھ تگڑے لوگ ہوتے ہیں جو کہ علتوں کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اس گھر میں ان کی علتوں کی طرف اشارہ کرنا یا ان کی علتوں کی نشاندہی کرنا آسان کام نہیں ہوتا. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنا کوئی تگڑا ہو اس کا علتوں سے نجات پانا اتنا ہی مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ اس کا تگڑا پن اس کے حق میں نہیں اس کے خلاف چلا جاتا ہے. لوگ جرأت نہیں کر پاتے کیونکہ لوگوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، یا لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے مفادات کو نقصان پہنچے گا، یا پھر لوگ اپنی خوشامد کی عادت سے مجبور ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ جو کہ بہت اونچے سنگھاسن پہ بیٹھے ہوتے ہیں جب وہ علتوں کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو بچانے والا کوئی نظر نہیں آتا.